نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان بیچتے وقت دکاندار کا جھوٹی قسم کھانا برکت کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ کتنی مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات بتایا کہ آج سامان بیچنے والے، کاروبار کرنے والے، دھندا کرنے والے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کاروبار کیوں نہیں ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کیوں نہیں ہوتا، اس میں اگر جھوٹی بات بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے برکت اٹھا لیتا۔ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے آج۔ جھوٹی بات بولنا الگ، جھوٹی قسم کھانا الگ۔ ایک تو جھوٹی بات ایسے بول دیتے، ہم جا کے اگر کوئی بولا کہ یہ 1000 روپے کا کپڑا ہے، ہم جا کے پوچھیں گے اگر نہیں بھائی 500 میں دے دے، 100 میں دے، ارے 500 تو ہماری خریدی ہے بھائی۔ جھوٹی بات۔ تیرے کو خریدی کون پوچھا؟ تیرے کو خریدی کون پوچھا؟ تو کتنے میں خرید کے لایا؟ کون؟ ہم پوچھے کیا؟ کوئی جا کے پوچھتے کیا بھائی تم یہ چیز کتنے میں خرید کے لے کے آئے، میرے کو اتنے میں دو؟ کوئی پوچھتے کیا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک 30 روپے کا ماؤس بیچنے والا بھی جا کے اگر 30 روپے ڈجن بولا تو بھائی 25 میں دے دے، بولا تو نہیں بھائی 25 میں تو ہماری خریدی ہے بولتا۔ جھوٹی بات بولے بغیر نہ فروٹ بک رہا، نہ کپڑا بک رہا، نہ کوئی کاروبار چل رہا۔ بلکہ کئی لوگاں تو قسم بھی کھا لیتے، اللہ کی قسم بھائی، ارے قسم، اللہ کی قسم تو نہیں بولتے ویسے لوگاں تو، نہیں قسم سے بول رہا ہوں بھائی، قسم سے بول رہا ہوں، یہ میرے کو بھی نہیں آیا، قسم سے بول رہا ہوں، یہ میرے کو بھی نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ تیرے کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ یاد رکھو قسم تو وہی کھاتا ہے جو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، قسم تو وہ کھاتا جو جھوٹا ہے، قسم وہ کھاتا جو جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو جھوٹی بات چھپانا ہے اسی لیے قسم کھاتا۔ سچے کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑتی؟ سچے آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قسم تو وہ کھاتا جو اپنے جھوٹ کو چھپانا چاہتا ہے۔ تو جھوٹی باتیں بول کر یا جھوٹے قسمیں کھا کر مال بیچنا، کاروبار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے ایسے چیزوں سے، چاہے وہ بڑا کاروبار ہو یا چھوٹا ہو۔ یاد رکھو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ برکت اٹھا لیتا ہے، برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اور ساتویں چیز سود کی تجارت، سودی کاروبار، یہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ آیت پچھلے ہفتے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ سود کو مٹاتا، صدقے کو بڑھاتا، مطلب سود کا لینا، سود کا دینا، سودی کاروبار کرنا، سود میں سپورٹ کرنا، یہ تمام چیزیں برکت کو ختم کرنے والی ہے۔ برکت ان چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا کاروبار شروع ہی ہوتا ہے سود سے، جیسا کہ اگر کوئی آٹو خریدنے والا فائنانس پہ آٹو خریدا، اس کی شروعات ہی سود سے ہوئی۔ اگر کوئی دکان چالو کرنے والا، شروع کرنے والا پہلے ہی لون لے لیا فائنانس پہ، انٹرسٹ پہ، تو پھر اس کا کاروبار ہی سود سے شروع ہوا۔ تو جہاں سود ہوتا وہاں برکت ختم ہوتی، بول رہا نا اللہ تعالیٰ۔ سودی لین دین، سودی کاروبار، سودی معاملات، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ سود کے تعلق سے تو اس سے پہلے کئی مرتبہ بولا اور بار بار بول رہا ہوں، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھے کہ سود کا لینا، سود کا دینا، سود میں گواہ بننا، بلکہ سود اگر کوئی لے رہے دے رہے تو وہاں پر کسی کو صرف پین دے بھائی سگنیچر کرتا ہوں بولے تو پین کا دینا بھی سود لینے اور دینے والے کے برابر ہے۔ اور شاید کل ہی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اتنا افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم مشہور یوٹیوب پہ کئی فالوورز ان کے کئی لوگاں دیکھتے، ان کی زبان سے ایک آدمی کوشچن آنسر سیشن میں جب وہ بولتے ہیں سود کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ سود دینا گناہ نہیں ہے، سود لینا گناہ ہے کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لینا دینا گواہ بننا سب برابر۔ آدمی کیا راستہ دے رہا؟ سود کے پیسے تم لیے تو گناہ گار جی، لیکن تم کسی کو دے رہے تو گناہ گار نہیں ہے بول رہے۔ پورا راستہ ہی کھول کے دے دیے تم سودی کاروبار کرنے کا۔ تو یاد رکھو سود ایک تو سب برابر ہو جاتے، اور دوسری چیز سود کا لینا دینا، بات کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، گواہ بننا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر۔ اور یہ سودی کاروبار میں لینا دینا، گواہ بننا، یہ تمام چیزیں سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اور سود کے تعلق سے اس حدیث میں تو آیا جہاں سود کا معاملہ ہوتا وہاں پر برکت بھی ختم۔ یہ چیزیں تو ذہن میں رہے، برکت ختم ہو جاتی۔
اب کتنے معاملات ہیں جس میں ہم لوگ سود سے شروعات کرتے ہیں. کئی لوگ بولتے ہیں نہیں مول صاحب سود کے بغیر فائنانس کے بغیر چلتا نہیں کیسا کرنا. اسی لیے تم لوگ وہی زندگی بھر سودی کاروبار کرتے ہوئے لوگوں کو بیاج دیتے 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 تھک جاتے, کیونکہ تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ہی نہیں ڈالتا. تمہارے بچیوں کی شادیوں میں اگر سود پہ پیسے لا کے کرتے نا, اسی لیے زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جا رہے, اسی لیے لڑائیاں جھگڑے طلاقاں ہو رہے. کیوں؟ ہم لوگ نہیں سوچ رہے. ہاں دھوم دھام سے کرنا بچی کی شادی, لوگاں دیکھنا, ایسا شان سے کرنا, ناک اونچی کرنے کے لیے 5 لاکھ کا سودی قرضہ لے کے آئے, لوگوں کو دکھانے کے 10 قسم کا کھانا بنا دیے, اللہ برکت کو ختم کر لیا. وہ شادی میں برکت نہیں, وہ دعوت میں برکت نہیں, ان کی زندگیوں میں برکت نہیں. سود پہ لون لے کے گھر بنا لیا, گھر میں کہاں سے برکت رہیں گی؟ اب سودی کاروبار میں, سودی لین دین میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے. تو پھر ہمارے گھروں میں کہاں سے برکت رہی, ہماری شادیوں میں کہاں سے برکت رہی؟ سود لے کے گاڑیاں خریدے تو گاڑیوں میں کہاں سے برکت رہی؟ عقیقے کے دعوتاں کرتے, برتھ ڈے کے دعوتاں کر رہے سود پہ پیسے لے لے کے, چھٹیاں اٹھا کے, عورتیں سنگموں کی چھٹیاں اٹھا کے سود کے پیسے لا لے کے 10-10 ہزار تو بھی لا لے کے چھوٹے چھوٹے دعوتاں کر لیتے, دھوم دھام سے کرنا بول کے برتھ ڈے پارٹیاں. کہاں سے برکت رہیں گی جی؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو سوچے تو بہت ساری باتیں ہیں. تو ہر وہ چیز جو ہمیں سود کے قریب لے جاتی ہے, ان تمام چیزوں سے توبہ کر لینا, ان تمام چیزوں سے بچ کے رہنا. نہیں ہونا مجھے, تب جا کے اللہ تعالیٰ برکت دیتا. ٹھیک ہے.